بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج پھر میں نے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیمار کی عیادت، اس کی دعا اور اس کے طریقہ، کہ بیمار کی عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور میں جب آپ کسی بیمار یا رشتہ دار کے یا کسی پڑوسی کے پاس جائیں، اس کے دیکھنے کے لیے، اگر کوئی آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس مسنون طریقے کو اپنائیں، جس سے آپ کو جو ہے وہ ثواب بھی ملے گا، جس طریقے کو اپنا کر، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، وہ بھی زندہ رہے۔ تو بیمار کی عیادت کرنے کی دعا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں، لا باست طہور انشاءاللہ، یعنی کہ کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری تم کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ ایک دعا تو یہ پڑھیں، اور ایک اور دعا ہے ناظرین جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ اس کی شفا کے لیے ہے۔ یہ دعا تو اس کی تسلی کے لیے ہو گئی، اور جو دوسری دعا ہے یہ اس کی شفا کے لیے ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی کہ میں اللہ سے سوال کرتی ہوں، یہ سوال کرتا ہوں جو بڑا ہے اور بڑے عرش کا رب ہے، کہ تم کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد سے جلد شفا دے۔ تو یہ دو دعا ہے جو مریض کے پاس بیٹھ کر ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو جب ہم کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسنون طریقے بتائے ہیں۔ تو بالکل جب آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو سنت پر عمل کرنے کے اعتبار سے جائیں، نہ کہ دکھاوے کے اعتبار سے جائیں، اس پر احسان جتلانے کے اعتبار سے نہ جائیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے تھے تو اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ٹھہرتے تھے، اور جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھا کرتے تھے اتنی ہی دیر اس کے لیے، اس کی شفا کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہتے تھے، اس کی بیماری کو دور کرنے کی دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد سے جلد شفا دے۔ تو ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مریض کی عیادت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عیادت کی، اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کسی بیمار کو دیکھنے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں نیکی دیتا ہے۔ اگر ہم کوئی بیمار ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی دیتا ہے، کیونکہ نیک کام کرنا ہے، اور نیک کام کرنا جو ہے وہ حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے جب آپ کسی کی عیادت کرنے جائیں تو صرف آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کی رضا کے واسطے جا رہا ہوں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے میری اس سے، تو کوئی دنیاوی مطلب میرا اس سے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں، ثواب کی نیت سے جا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے تبھی آپ کا جانا وہاں پر جو ہے وہ قبول ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے آداب کیا ہیں، کسی مریض کی عیادت کرنے کے اصل طریقہ اس کا کیا ہے، سنت کا سنت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو طریقہ بیمار کے پاس ہم بیٹھیں تو کس طرح سے ہم اس کے پاس جائیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس سے خوش دلی کے ساتھ ملے، اس کو دکھائیں کہ آپ تسلی دیں، اس کو خوش دلی کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس کو تسلی دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے کوئی چیز یا کوئی تحفہ لے کر جائیں تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب بھی مریض کے پاس زیادہ وقت نہ بیٹھیں، کیونکہ اسے تکلیف پہنچنے لگتی ہے، اس پر گرا گزرتا ہے زیادہ دیر اگر کوئی مریض کے پاس بیٹھتا ہے۔ اور یہ کہ اس کے بعد یہ ہے کہ مریض کے پاس جب بھی آپ بیٹھیں تو اس کے پاس بیٹھ کر ہر وقت جو ہے اس کے لیے دعا پڑھتے رہیں، اس کی شفا کے لیے دعا کرتے رہیں، اور مریض کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دلائیں یا اسے ایسی باتیں کریں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ اور یہ ہے کہ آپ جب بھی مریض کو کچھ دیں، ہدیہ دیں، اس پیسے وغیرہ اس کو دے دیں، تاکہ اس سے جو ہے اس کی دوا کا خرچ پورا ہو سکے۔ اور مریض کے سامنے ایسی بات نہ کریں جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، یا کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے مریض کو دل شکنی ہو، اس کو تکلیف ہو۔ اور آخر میں یہ ہے کہ مریض سے اپنی دعا کے لیے بھی کہیں، کہ کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، مریض کی ساری جو ہے بیماری میں سارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ
قبول ہو جاتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کے سبب سے اس کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے کہ کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس کی دعا بھی جلد سے جلد قبول ہوگی۔ تو آپ جب بھی مریض کے پاس بیٹھے اسے کہیں کہ وہ مطلب اس حالت میں آپ کے لیے بھی دعا کریں۔ تو کوئی بھی چیز، چاہے مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، یا کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، سب کی عیادت کرنی چاہیے۔ سب کی عیادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو ناظرین، بیمار کی عیادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، اور بیمار کی عیادت کے آداب اپنائیے، جس سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کی عیادت کا حق بھی ادا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنا لیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے کیا جانا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یا پھر بیمار کی عیادت کے کیا آداب ہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے جانا ہے۔ اگر میری مختصر سی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کرنا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا، تاکہ ان کو بھی بیمار کی عیادت کرنے کی دعا اور اس کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ چلتی ہوں، پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔